السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الأضاحی کلوا وادخروا وتصدقوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ ان قریب چند دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کا بابرکت دن آنے والا ہے۔ اس میں مسلمان اپنے اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کریں گے، اور جو لوگ قربانی کے فلسفہ سے واقف ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ اچھے اور بہترین اور تازہ تندرست جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ قربانی قبول فرما کر ہمیں جنتوں کا وارث بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قربانی کے گوشت کے متعلق بہت سے بھائیوں کا سوال ہے، ہماری بہنوں کا سوال ہے کہ اس کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس کے 3 حصے کرنا ضروری ہے، یا پھر یہ انسان کی اپنی مرضی پر مشتمل ہے، یا پھر اس کے بارے میں شریعت نے کوئی اصول مقرر فرمایا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اس قربانی کے متعلق فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور جو تنگ دست اور فقیر لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہے کہ خود بھی قربانی کا گوشت کھانا چاہیے اور دوسروں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو بھی کھلانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کے دن، قربانی والے دن، سب سے پہلی چیز جو تناول فرماتے تھے، جو کھاتے تھے، وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا۔ عید کی نماز آپ پڑھاتے تھے عیدگاہ کے اندر، اور واپس آ کر جانور ذبح کرتے تھے، اور اسی جانور کا تھوڑا سا گوشت فوراً بھیج دیتے تھے پکانے کے لیے، اور سب سے پہلی چیز جو آپ کھاتے تھے وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا۔ بعض لوگ اسے روزہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ روزہ نہیں ہے، صرف سنت یہ ہے کہ قربانی والے دن، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھایا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عید الفطر میں کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ جانا ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ میں کوئی چیز کھائے بغیر جانا ہوتا ہے، اور سب سے پہلی چیز جو کھائی جائے وہ قربانی کا گوشت ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ نے خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا۔ صحابہ اکرام کی بھی یہی سنت ہے، انہوں نے خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا۔ اس لیے مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے قربانی کے گوشت کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کلوا وادخروا وتصدقوا، خود کھاؤ بھی، کچھ گھر میں رکھ بھی لو، ذخیرہ کر لو، اور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دو، فقراء اور مساکین کو صدقہ بھی کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 1 سال یہ پابندی لگائی تھی، جب کچھ لوگ محتاج اور غریب مسکین مدینہ میں آئے تھے، ان کی حالت کو دیکھ کر آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی آدمی اس گوشت کو سٹور نہ کرے، ذخیرہ نہ کرے۔ لیکن جب اگلا سال آیا، آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ تم اس کو اپنے پاس رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، اور پہلا حکم جو دیا تھا 3 دن کا، اس کی وجہ بھی بتائی کہ میں نے اس لیے حکم دیا تھا کہ کچھ لوگ محتاج جو آئے تھے ان کی وجہ سے میں نے یہ تمہیں حکم دیا تھا کہ اس کو سٹور نہ کرو۔ تو ان دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جائے اور دوسروں کو بھی دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ اس کی تقسیم کیسے ہو، اس کے بارے میں علماء کے درمیان 3 نظریات موجود ہیں۔ علماء 3 نظریات کے قائل ہیں۔ کچھ علماء وہ ہیں جن میں احناف اور حنابلہ اور دیگر یہ کچھ لوگ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ ایک حصہ خود رکھ لیا جائے، ایک حصہ
آگے فقیروں مسکینوں کو دے دیا جائے اور ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو دے دیا جائے، تاکہ انسان خود بھی کھائے، صلہ رحمی بھی ہو، اور اللہ کے راستے میں عام صدقہ جو ہے وہ بھی ہو جائے۔ اور بعض صحابہ اکرام سے بھی اس طرح کے آثار ملتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت علماء شافعیہ وغیرہ کے نزدیک یہ ہے کہ بالکل تھوڑی مقدار میں رکھ لیا جائے یا کھا لیا جائے اور باقی سب کا سب تقسیم کر دیا جائے۔ تیسرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں یعنی سٹور کرنا یا کھانا یا آگے تقسیم کرنا، اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے، وہ سارا کھا لے، سارے کا سارا تقسیم کر دے، تھوڑا سا رکھ لے باقی تقسیم کر دے، تھوڑا سا تقسیم کر دے باقی رکھ لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور جو بات صحیح لگتی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر کوئی واضح ایسی دلیل نہیں ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے یا آدھا آدھا تقسیم کیا جائے، جیسا کہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا اور آپ کے ساتھ جو آپ کے غلام تھے ان کو حکم دیا کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ تم اپنے پاس محفوظ کر لو، سٹور کر لو۔ اور وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ جو صحابی ہیں کہ میں نے اس کو سٹور کیا اور واپس مدینہ آنے تک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتا رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں کوئی خاص یعنی اس طرح کی حدیث وارد نہیں ہے کہ اتنا تقسیم کرو اور اتنا جو ہے وہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ یہ مسلم شریف کی روایت بالکل واضح اس بارے میں موجود ہے۔ تو دوسری بھی مسلم کی روایت جو پہلے پیش کی گئی، آپ نے فرمایا کلو وادخروا وتصدقوا، خود بھی کھاؤ صدقہ بھی کرو اور جو ہے اس کو تم سٹور بھی کر لو، یعنی کچھ اپنے استعمال کے لیے رکھ لو۔ دیگر حدیث کے اندر بھی اسی طرح کا ہمیں یہ مزاج ملتا ہے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں کوئی خاص ایسی دلیل نہیں ہے کہ اتنا کھایا جائے اور اتنا تقسیم کیا جائے۔ ہاں یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ خود کھایا بھی جائے اور لوگوں کے درمیان تقسیم بھی کیا جائے، رشتہ داروں کو بھی دیا جائے، دوسروں کو بھی دیا جائے، آدھا تقسیم کر دیا جائے، آدھا رکھ لیا جائے، آدھا کھا لیا جائے، آدھا تقسیم کر دیا جائے، یہ انسان کی مرضی کے اوپر منحصر ہے۔ اسی سے ایک ملتا جلتا سوال ہے کہ بعض جگہ یہ ہوتا ہے یا عموماً کئی مقامات پر یا کئی گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قربانی چھوٹے جانور کی گئی ہے، جیسے بکرا ذبح کیا گیا ہے، بکری کی گئی ہے، مینڈا کیا گیا ہے، اور ایک حصہ بڑے جانور میں۔ تو لوگ کرتے کیا ہیں کہ بڑا گوشت سارے کا سارا تقسیم کر دیتے ہیں اور چھوٹا جو ہے چھوٹا گوشت، بکرے کا گوشت، مینڈے کا گوشت، وہ سارے کا سارا خود رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے، یہ اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی ایسی تقسیم واضح نہیں ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو چھوٹا گوشت ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ تقسیم کیا جائے۔ اگر بڑا گوشت سارے کا سارا تقسیم کر دیا ہے تو کچھ چھوٹا بھی تقسیم کیا جائے، تاکہ اس پہ عمل ہو جائے کہ کلو وادخروا وتصدقوا، کھاؤ پیو اور سٹور بھی کرو اور آگے صدقہ بھی کر دو۔ تو اس لیے جو اس سارے دلائل کا خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ انسان کی مرضی پر منحصر ہے، لیکن اتنا ضرور کرے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ اگر اس کے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے فقیر مسکین ہیں ان کو بھی ضرور دے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام سے بھی یہ ملتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ خود رکھ لیا جائے، ایک حصہ غریبوں مسکینوں میں صدقہ کر دیا جائے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسے نہیں بھی کرتا ہے تو کوئی حرج اور گناہ والی بات نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدھا تقسیم کر دیتا ہے، آدھا رکھ لیتا ہے، چوتھا حصہ تقسیم کر دیتا ہے، 3 حصے رکھ لیتا ہے، 3 حصے تقسیم کر دیتا ہے، 1 حصہ رکھ لیتا ہے، 2 حصے تقسیم کر دیتا ہے، 1 حصہ رکھ لیتا ہے، اس میں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے اس کے بارے میں کوئی ایسی سختی وارد نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کے اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔